ابھی آپ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دعوت برکاتہ کی بیان سن رہے تھے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مابین جو مدنی قافلے کے سربراہ ہیں مولانا مفتی محمد جاوید اقبال صاحب کشن گنجی، جو بہار جمعیت علماء کے صدر ہیں اور حضرت فدا ملت علیہ الرحمہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور مولانا محمود مدنی کے حکم پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم ان سے دست بستہ عرض کریں گے کہ حضرت والا اپنے اصلاحی بیان سے ہم لوگوں کو فیض پہنچائیں. الحمدللہ کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی سیدنا محمد. صدر محترم معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے ساتھ دو تعلق معمولی سے. ایک تو مدنی خانقاہ کے ایک معمولی خادم، اور دوسرا تعلق جمعیت علماء ہند سے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں علماء خاص طور پر نوجوان علماء کرام کافی تعداد میں ہیں، تو جمعیت کا پیغام بھی آپ حضرات کو سنا دوں، اور جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں ہم لوگوں کا آنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں. مجھ سے پہلے حضرت مولانا عرفان صاحب جو صاحب نسبت بزرگ ہیں اور مدنی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات ہوئی. ایک چیز یہ ہے کہ یہ دور مادیات کا ہے. لوگ مادی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، تجارت میں، عہدہ میں، کھیتی باڑی میں اور دوسری چیزوں میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مادیات کو مادیات سے کاٹا نہیں جا سکتا ہے. مادیات کو کاٹنے کے لیے روحانیت لانی پڑے گی. بڑے صغیر جو مسلمان نظر آ رہے ہیں ہمارے ملک میں 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں. ان ممالک کے اندر مسلمان جو آئے، اسلام جو پھیلا، وہ بزرگان دین کے ذریعے، روحانیت والوں کے ذریعے، اللہ والوں کے ذریعے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ان 800 سال میں اللہ والے بادشاہ بھی ہیں، یہ بات نہیں، لیکن صلاح الدین کی طرف سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی، بلکہ سلطنت اور اپنے ملک کے لیے انہوں نے کام کیا. لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ باہر سے آئے اور ان کا مقابلہ اجمیر میں ایک راجہ سے ہوا. وہ بھی راجہ جو مادیات سے، اسرار سے بالکل لیس تھے،
اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہ لوگ نہیں آئے مقابلہ کے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت کے ذریعے سے اس ملک پر حکومت کی، اور آج تک حکومت کر کے آ رہے ہیں کہ ہندو اور مسلم سب ان کے عقیدت مند۔ روحانیت مادیات کو روحانیت سے کاٹی جائے گی۔ آج جو حالات ان حالات کی وجہ سے مسلمان مایوس ہو چکے، مسلمانوں میں گھبراہٹ، پریشان، بلکہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کے بارے میں کچھ فرمایا ہے نہ نہیں؟ کورونا کی وبا 10-11 مہینے سے لوگ بیکار پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران، مدارس بند، تبلیغ کا کام لگ بھگ ختم۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی طور پر بھی اور ہمارے ملک کے اعتبار سے بھی اسلام اور سیارے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے ناموافق حالات میں ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ مولانا اشارہ بھی کی۔ حدیث قدسی علماء جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کا بہت اونچا مقام، اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی راوی ہیں اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھا کر کہ بادشاہوں کے قلوب، حکمراں کے قلوب، سلاطین کے دل کا مالک میں ہوں، میرے قبضے قدرت میں ہے۔ میں جب چاہوں ان دلوں کے اندر تبدیلی لاؤں۔ اللہ سے کہتا ہے سنو مسلمانوں، جب مسلمان اچھے کام کرتے ہیں، یا مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ مسلمان اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتے ہیں، مسلمان اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کرتے ہیں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی۔ کس کے طور پر؟ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب مسلمان یہ کام کریں گے، اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لے گا اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو میں بادشاہوں کے قلوب کو نرم کر دیتا ہوں، ملائم کر دیتا ہوں۔ پھر وہ حکمران، وہ پرائم منسٹر، ہوم منسٹر جب اپنے کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو ایسے فیصلے لیتے ہیں جو انسان کی فلاح بہبودی کے لیے، انصاف، مساوات، مذہبی آزادی، ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی اور ہر مذہب والوں کی عبادت گاہیں، تعلیمی ادارے محفوظ، یہ فیصلہ لیتے ہیں اور ملک میں امن، شانتی، بھائی چارگی رہتی ہے۔ یہ کب؟ یہ شرط ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اس وقت جب میرا بندہ مسلمان مجھ سے تعلق جوڑ لے اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔
پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب مسلمان اپنا تعلق اپنے رب سے توڑ لیتا ہے، کوئی جوڑ نہیں، کوئی رب نہیں. ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں آج سے 40 سال پہلے. وہ جماعت فجر کے بعد بات کرنے کے لیے کھڑے، ایک آدمی کھڑے ہوئے، وہ بیچارے سیدھے سادے تھے. کہنے لگے کہ ان مولویوں کے سامنے میں کیا بات کروں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ موبائل جانتے ہو؟ اس زمانے میں تو فون تھا، موبائل ہی بتاتے رہا ہوں کہ اگر تمہارے پاس موبائل ہے اور تمہارا بیٹا دلی میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، ان کا نمبر تمہارے پاس ہے اور تمہارا بھی نیٹ ورک صحیح، ان کا بھی نیٹ ورک صحیح ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے. ادھر نمبر ملائیں گے، ادھر بیٹا کہے گا ابا جی السلام علیکم. کیسے سیکنڈ لگتا ہے. یہ کب؟ جب دونوں کا نیٹ ورک صحیح ہو، کہیں گڑبڑی نہیں ہو. ادھر نمبر ملایا، ادھر بات ہو گئی. اور اگر کسی ایک کا نیٹ ورک غلط صحیح نہیں، ٹاور نہ آئے، تو دن بھر اگر موبائل میں اپنے بیٹے کا نمبر ملاتے رہیں گے، جس دن ٹاور نہیں رہتا ہے، نیٹ ورک نہیں رہتا ہے، تو دن بھر بات نہیں ہو پاتی ہے، تو بات نہیں ہوگی. وہ بیچارے دیہاتی کہنے لگے یہی حال ہے مسلمانوں کا کہ اپنا دل کا تعلق اپنے رب سے کر لے، دل کی صفائی کر کے دل میں غیر خدا کو دل سے نکال کے، گناہوں کی وجہ سے جو خطورت، جو پردہ دل میں پڑ گیا ہے، اس کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دور کر لے. دل صاف ہو گیا، دل تو عرش اللہ، دل صاف ہو گیا. اور اعمال خیر کے ذریعے، نبی کے طریقے کے ذریعے اس شخص نے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیا. ادھر دعا کے لیے ہاتھ ملا، ادھر ان کی دعا قبول ہوتی ہے نہ نہیں ہوتی. بچہ بیمار ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، علاج کیسے کریں گے؟ آیا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا اور ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میرے جیب میں پیسے نہیں، میں کس سے مانگنے کے لیے جاؤں؟ میرا بیٹا بیمار بھی ہے، ڈاکٹر کے یہاں لے جانا بھی ہے، تو قادر ہے مطلق. فوراً کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ پریشان کیوں ہیں؟ لیجیے 1000 روپیہ اپنے بچے کا علاج کرائیے. دعا قبول ہوئی نہ نہیں ہوئی. اور گناہوں کی وجہ سے یہ کنیکشن کو توڑ لیا اور ذکر نہ کر کے اور گناہ کر کے بغیر توبہ کے دل میں پردہ ڈال دیا، تو رات بھر آپ دعا کیجئے، دعا قبول نہیں ہوگی. کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال اس نے کہا کہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لو، اور رب سے تعلق جوڑنے کے لیے رب والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اللہ والوں کی بات پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ والے جو کہیں، جو ذکر کرنا ہے، اس کی پابندی کرنی پڑے گی، تو ہمارا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے گا. پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، زکات نہ ادا کر کے اور
شراب پی کر، بدکاری کر کے، بے حیائی کر کے، دوسرے کے مال غصب کر کے، بہن کا حصہ سے محروم کر کے، اور قسم قسم کی نافرمانیاں کر کے اپنا تعلق اپنے رب سے توڑ دیا اور نبی کے طریقے کے بجائے ابلیس کے طریقے پر عمل کرنے لگا. تو کہتے ہیں ایسے وقت میں اللہ رب العزت کہا ہے کہ میں حکمران اور بادشاہوں کے قلوب کو سخت کر دیتا ہوں. پھر وہ اپنے کیبنٹ میں، اپنے پارلیمنٹ میں ایسے فیصلے لیتے ہیں جو مساوات کا نہیں، ظلم کا، عدل کا نہیں، نابرابری کا، اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ختم کر دیا جاتا ہے. مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنا تعلق اپنے رب سے توڑ لیا، نبی کے طریقہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ ہی ان حکمراں کے قلوب کو سخت کر دیا. پھر اللہ رب العزت کرتا ہے مسلمانوں ایسے وقت میں حکمراں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے اعمال کی درستگی کرو، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑو. اس حدیث کی تصریح کرتے ہوئے علماء نے 3 کام کرنے کے لیے کہا. 3 کام. پہلا کام اپنے رب سے تعلق جوڑو. دوسرا کام سنت کو زندہ کرو. میرے بھائی آپ حضرات یہاں علماء جانتے ہیں کہ فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب وقت تھے، اور بہت سارے ان کے مجازین ہیں. ان میں سے ایک مجاز خلیفہ ان کے جانشین شیخ اینوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی 1-2 سال پہلے انتقال کیے، سب کوئی جانتے ہیں وہ تھے. اور ایک اور عالم حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک ان کا خلیفہ جو عالم تھے وہ آئے حضرت شیخ اینوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے حضرت اب تو پیر ہے نہیں، دنیا سے چلے گئے، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، حضور قلبی نہیں ہو رہی ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بوجھ کساوٹ آ گئی ہے. کوئی وظیفہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کساوٹ کو دور کر دے، اس انقباض کو ختم کر دے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز. کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت شیخ اینوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میں تم کو کیا بناؤں جیسا تم ویسے میں. کہنے لگے نہیں، اب تو شیخ ہے نہیں، شیخ کی جگہ میں آپ ہیں، آپ بخاری پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا. تو حضرت شیخ اینوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی 2 کام کرو، زیادہ نہیں 2 کام. ایک تو کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھو. اور دوسرا کام طبیعت چاہے یا نہ چاہے سنت پر عمل کرو. اگر اس کام کے لیے کوئی ضرورت نہیں آپ کی لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کام کو کرتے رہو. چلے گئے والد درود بھی پڑھ رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. مثلا مسجد میں وہ داخل ہوا، اب تو یہی رہ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ باہر نکل رہے ہیں،
باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک سنت پر عمل کرنا تھا کہ جب باہر نکلے تو بایاں پیر باہر نکال کر کے بایاں جوتا میں رکھے، پہنے نہیں، اور پھر دایاں پیر نکال کر کے جوتا میں پہلے پہنے، پھر بایاں جوتا پہنے. وہ کیا؟ پھر فوراً واپس آ رہے، نہ وضو کی ضرورت نہ پیشاب کی ضرورت، پھر واپس آ رہے. اور واپس آ کر کے کیا کیے کہ پہلے بایاں پیر کا جوتا نکال کے جوتا کے اوپر پیر رکھا، اور دایاں پیر مسجد میں داخل کیے، پھر بایاں پیر. سنت پر عمل ہوا نا. ان کو ضرورت نہیں تھی، پیاس نہیں لگی، اب وہ ایک گلاس پانی منگایا، ان کو پانی کی کوئی خواہش نہیں، لیکن وہ سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے بغیر رغبت کے. کھڑے تھے، بیٹھ گئے، دیکھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، 3 سانس میں پانی کیا، سنت پر عمل ہوا نہیں، حالانکہ ان کو پانی کی خواہش نہیں ہے. تو وہ 1 مہینہ تک درود شریف بھی پڑھتے رہے اور سنت پر عمل بھی کرتے رہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، 1 مہینہ کے بعد وہی عالم حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ ایسا وظیفہ بتائے کہ میرے دل میں جو انقباض اور قدرت تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب نماز میں حضور قلبی، نماز میں طبیعت لگ رہی ہے. کہ بھائی میں یہ 2 چیز اس لیے بتایا تھا کہ ان دونوں چیز پر تم عمل کیا تو نبی تم سے خوش ہو گیا، اور جب نبی خوش ہو گیا تو اللہ بھی اپنے لاڈلے کی خوشی پر اپنی خوشی کو اور اپنے رضامندی کو ظاہر کر دیا، اس لیے تمہاری تمام قدرت ختم ہو گئی. میرے نوجوان، میرے بزرگوں، دوسرا کام یہ کرو کہ سنت پر. تیسرا کام، چاہے بیماری ہو، چاہے اور دوسری مصیبتیں ہوں، یہ مسلمانوں کے گناہوں کی نوسط ہے. اگر حالات میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو. جب سارا عالم سو جائے، چرندے پرندے بھی سو جائے، آخری رات میں اٹھ کر 2 قطرہ آنسو اپنے رب کے سامنے پیش کر دو، تمام حالات کو درست کر دیں. میرے بھائی، اسی مقصد کے لیے آج بزرگان دین کے حکم پر ملک کے مختلف حصوں میں مختلف خانقاہوں کے ذمہ داران آتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات کریں اور نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی بات کریں. ایک تو بات یہ کہی. دوسری بات، چونکہ مولانا یاسین صاحب یہاں موجود ہیں، جمعیت علماء ہند کے معزز اور حضرت مولانا محمود صاحب اور دوسرے حضرات کے معتمد ہیں. کیونکہ جمعیت کے ایک ادنا خاتم جمعیت علماء ہند کا بھی میں ہوں، ورکنگ کمیٹی کے بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک بات تو سن لیجیے، جمعیت علماء ہند کا کام عبادت سمجھ کر کے کیجیے. آپ اور ہم اگر جمعیت سے منسلک ہیں تو نفلوں کو چھوڑ کر جمعیت کا کام کیجیے، اس لیے کہ جمعیت کے کام میں حضرت مولانا اخلاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناظم تھے جمعیت علماء ہند کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہندی میں بھی اور اردو میں بھی، اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جمعیت کا جتنا پروگرام ہے سب کے سب قرآن و حدیث ہیں. تو قرآن حدیث کے مطابق جو کام کریں گے تو ثواب ہے نا نہیں. عبادت سمجھ کے کیجیے، عبادت سمجھ کے کیجیے. ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. آپ حضرات جانتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ العرب والعجم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان کی سیاست میں بھی تھی، جنگ آزادی سے پہلے پوری حصہ لیتے اور جمعیتی تھے، جمعیت کے صدر تھے، متحدہ قومیت کے قائد تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کچھ اور تھا، ایک بھی بات خلاف ہو سکتا ہے، ان کا نظریہ تھا اہل کتاب سے زیادہ قربت ہونی چاہیے بنسبت اہل حدیث کو، ایک بھی بات۔ 1942 میں جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملک چھوڑو تحریک میں گرفتار ہوئے اور 2 سال کی قید با مسکت کی سزا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مجلس میں تذکرہ کیا کہ بھائی مولانا حسین احمد مدنی گرفتار، افسوس آیا، بہت ہی افسوس آیا کہ حضرت مدنی گرفتار ہو گئے، افسوس کے ساتھ۔ کسی مرید نے کہا حضرت وہ تو اپنے مرضی سے گئے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، تم کہتے ہو اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ اگر حسین احمد مدنی جیل کے ایک وقت کی نماز مجھے دے دے، میں پوری زندگی کی عبادت کو دے دوں گا، یہ بات نہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعیت کا کام عبادت ہے، جمعیت کا کام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خلیفہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، حضرت رائے پوری اعلیٰ کے بڑے خلیفہ میں سے تھے، ان کے جانب سے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا انظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد تھے، وہ سنائے تھے کہ جمعیت سہارنپور کے وہ ذمہ دار تھے، ایک جماعت کے ساتھ وہ رائے پور پہنچے جمعیت کے کام سے، اور رائے پور میں تبلیغی جماعت کا مشورہ اسی کے ساتھ۔ اب ایک قصبہ میں 2 کام کیسے ہو؟ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جماعت والو، تبلیغی جماعت والو، آج تم اپنے کام کو کل کر دو، کل کر لینا۔ آج تو میرے 2 محبوب کی محبوب جماعت آئی ہے، وہ لوگ کام کریں گے۔ ان کے 2 محبوب کون؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العرب والعجم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ۔ ان دونوں کی محبوب جماعت کون ہے؟ جمعیت علماء ہند۔ اس لیے آج تو جمعیت کا کام ہوگا۔ میرے بھائی اکابر کے یہاں، بزرگوں کے یہاں جمعیت کا کام اور جمعیت سے منسلک لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ راستہ میں اگر برا کرکٹ ہو جائے، گندگی ہو جائے تو چلنا مشکل ہوگا نا۔ آپ شریعت پر اس کے لیے رکاوٹ اگر حکومت کی طرف سے یا فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے ہو جائے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند، بس اس راستہ سے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند۔ اور میں پھر آپ کو ایک بات بتا دوں، تاریخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، خاص طور پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ، دونوں کو حضرت شیخ الہند نے الگ الگ کام دی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب سے کہے، وہ تو بیٹے جہاد کیے تھے، حضرت شیخ الہند کے ہاتھ میں ان سے یہ کہے کہ اللہ کی مدد لانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو گھر سے نکال کر کے مسجد لاؤ، مسجد والا جماعت بناؤ، چلو پھرو، تاکہ اللہ کی رحمت اتنے اور اسلام کے لیے جو سازش ہو رہی ہے اس رحمت کے ذریعے سے دور ہو رہی ہے۔
مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تم کو نہیں منکر کا کام کرنا پڑے گا. امر بالمعروف میں بڑی بات بتا دی ہے، کوئی اعتراض نہیں. کسی کو اگر یہ کہا جائے شادی میں زیادہ خرچ مت کرو، برا سمجھے گا تو نہیں ہے بالمنکر میں. حضرت مدنی سے فرمایا تم کو جیل بھی جانا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، تو تم جمعیت سے منسلک ہو، جمعیت کا کام کرو، چونکہ وہ نہیں منکر ہے اور جو شریعت کے راہ میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. 1947 کے بعد جب ملک آزاد ہوا، پارلیمنٹ کے اندر یہ بات چلی کہ تبلیغی جماعت کے کام کو بند کر دیا گیا. بات چل پڑی اور ان لوگوں کا ذہن تھا کہ یہ تو مسلم لیگی ہیں، یہ پاکستان چلے جائیں. حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے اور کمیٹی کے اہم ممبر تھے، یہ دونوں بھی پارلیمنٹ کے ممبر تھے. ان لوگوں نے پنڈت جی سے کہا، حضرت مولانا حفیظ الرحمان نے فرمایا کہ اگر آپ جماعت کے کام کو روک دیں گے، پابندی لگائیں گے، تو دوسرے ملکوں میں یہ بات پھیلے گی کہ نماز پڑھنے سے روکے، آپ کی بدنامی ہوگی. اس لیے اس کام کو نہ روکا جائے. اور حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پنڈت جی یہ کام تو میرا، میں پارلیمنٹ میں آ گیا ہوں اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہ ہمارے ساتھی میرے کام کو کر رہے ہیں. جب یہ اعلان کیے دونوں بزرگ تو پنڈت جی نے کہا یہ کام تو یہاں ہوگا. اسی وجہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات جب تک مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا آزاد باحیات تھے، ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے کہ ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں اگر دوبارہ جماعت تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے تو ان دونوں بزرگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج 2020 میں جب جماعت کے خلاف آواز اٹھی اور حکومتی سطح پر دلی حکومت نے، اسی طریقے سے مرکزی حکومت نے اور میڈیا نے جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ہر طرف سے بدنامی ہو رہی تھی. یہی جمعیت علماء ہند کھڑی ہوئی، ان کے اکابر کھڑے ہوئے. آج بنگلہ والی مسجد میں جماعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن مسجد عبد النبی میں، آئی ٹی او میں جو جمعیت علماء ہند کا دفتر ہے، آج مارچ سے لے کر کے اب تک وہی کام ہو رہا ہے. جماعت علماء کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کام پر بھی اگر پابندی ہے یہاں کام ہو رہا ہے. آج پھر جمعیت کے بزرگوں نے، چاہے مولانا ارشد مدنی صاحب مدثر اللہ علیہ ہو یا حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ہو، ان لوگوں کی جدوجہد اور کھڑے ہو کر ان لوگوں نے اعلان کیا کہ جماعت حق پر ہے، ان کے کام کو بند کیا جا سکتا ہے، حکومت کو جھکنا پڑا. میرے بھائی افسر مولانا محمود صاحب مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعیت کا کام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جمعیت صرف مسلمانوں ہی کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج جمعیت ضرورت ہے اس ملک کے لیے، ملک کے اندر بھائی چارگی لانے کے لیے، ملک کے اندر قومی اتحاد کے لیے، فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے، امن کا پیغام دینے کے لیے جمعیت والوں کو آگے آنا پڑے گا، اور ملت کا بھی کام ہوگا اور ملک کا بھی کام ہوگا. برادران وطن کے لیے ایسی ضرورت ہے جمعیت جیسے ہماری ضرورت ہے. آج یہ حکومت جو موجود ہے سینٹرل میں، ان کی نظر ہر جماعت کے خلاف ہے، لیکن جماعت سے لے کر کے اور دوسرے تنظیمی جماعت تک. لیکن جمعیت روز اول سے قومی یکجہتی، قومی اتحاد کی جو بات جمعیت کر رہی ہے، اسی کے بنا پر آج یہ فرقہ پر جماعت کی اور حکومت جمعیت کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی.
وہ سمجھتی ہے کہ جمعیت حق پر. اس لیے اس جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اور ہم کو آگے آنا پڑے گا. مجلس سے عاملہ کے اندر یہ بات طے کہ اس ٹرم میں جو گزر رہا ہے, اس ٹرم میں 1,25,00,000 ممبر ہیں جمعیت کے. کتنے؟ 1,25,00,000. اور اب جو ٹرم ہم لوگ ممبر شادی کر رہے ہیں, اس میں ہم لوگوں نے فیصلہ لیا ہے کہ کم سے کم 3 کروڑ مسلمانوں کو ممبر بنایا جائے, مرد اور عورت. میرے بھائی, یہ جمہوری ملک ہے. جمہوری ملک میں سروں کی گنتی ہوتی ہے. پرائم منسٹر کو, چیف منسٹر کو, ہوم منسٹر کو اگر کوئی میمورنڈم دینے کے لیے جاتے ہیں 8-10 آدمی, 5-6 آدمی, وہ 5-6 آدمی کی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ 1,25,00,000 آدمی کی بات ہوتی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ ممبر بننے کی کوشش کریں. آپ کا سنتان پرگنہ میں ایک زمانے کے اندر جمعیت بہت مضبوط تھی. اب نوجوانوں کو اس جماعت سے جڑنے کی ضرورت ہے, علماء کو اس جماعت میں جڑنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے, ایک طرف ہمارے مسلمانوں میں مذہبی قیادت کی ضرورت ہے, فتوا لیتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, امام رکھتے ہیں, کرتے ہیں نا نہیں. اسی طریقے سے سیاسی اعتبار سے بھی ہمارے اندر ایسی بیداری آ جائے کہ وہ تمام رکاوٹیں جس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. الحمدللہ آپ کے یہاں جیسا مجھے معلوم ہوا, آپ لوگوں نے میٹنگ کی تھی اور مختلف موضوعات پر باتیں ہوئی ہیں. میں جمعیت علماء ہند کے ادنا خادم کے حیثیت سے آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جمعیت کو ممبر بن کر کے مضبوط کیجیے. الحمدللہ صرف ہندوستانی میں جمعیت نہیں ہے, اس کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہے, سری لنکا میں ہے, نیپال میں ہے, پاکستان میں ہے, افریقہ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, ہر جگہ. اور اس کا صدر دفتر جہاں مولانا رہتے ہیں وہی ہے, سب کا یعنی صدر وہی ہے, جنرل سیکرٹری وہی ہے. ہر ملک کے اندر اپنے ملک کے دستور کے مطابق جمعیت کام کر رہی ہے. آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اس وقت جمعیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مساجد, مکاتب, ہماری خانقاہیں, مدارس اور پرسنل لا یہ محفوظ رہے. اسلام اور شعار اسلام کو ہم لوگ باقی رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا. آخری تاریخ یہ تو پہلے ختم ہو گئی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممبر شادی کی 31 دسمبر آخری تاریخ, 31 دسمبر 2020 آخری تاریخ ہے. 10 روپیہ اس کی ممبری فیس ہے. مرد بھی عورت بھی, صرف دیوبندی نہیں, سب کوئی بن سکتے ہیں. صرف علماء ہی نہیں, غیر علماء بھی اس کے ممبر بنتے ہیں, بننا چاہیے, سب کی ضرورت ہے. اور 15 جنوری تک انتخاب ضلعی علاقائی انتخاب ہو جانی چاہیے. پھر اس کے بعد صوبائی انتخاب ہوگا. آپ حضرات حضرت مولانا یاسر صاحب بہت عمدہ مضمون لکھے ہیں اسی انتخاب کے سلسلے میں بھی اور جمعیت کی ممبر شادی کے سلسلے میں بھی. آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پورے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, بلکہ پورے ملک نہیں, جہاں جہاں جمعیت ہے جن ملکوں میں ان کے بات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ گھر کا آدمی اگر ہے تو یہ بس سمجھیے کہ معمولی آدمی ہے, اچھے پائے کے آدمی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے. ووٹر بننے کے لیے اور ممبر بننے کے لیے گورنمنٹ کا ووٹر لسٹ میں نام چڑھانا. ہاں 15 دسمبر 100 ممبر اگر آپ جمعیت کا بنائیں گے تو آپ یعنی 1 کروڑ ممبر بنیں گے. یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور وہی عہدیدار ہوں. اس میں ابھی میں کہاں چاہتا ہوں, حضرت مولانا الحاج ماسٹر شمس الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 تاریخ یہ گورنمنٹ کا جو ووٹر لسٹ بنے گا
वो 15 दिसंबर तक है। सुन लीजिए, चाहे नाम ये की CA शुरुआत हो या नए वोटर जिसका पहली जनवरी ये जो मसाइल है, इसका 18 इसके साल खिलाफ होता है। पूरा मुल्क जो है, पूरा मुल्क एहतजाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में जब कोई एहतजाज नहीं किया था CA के खिलाफ, एक दिन में जमीयत उलमा हिंद तकरीबन 2,500 जगह में एक साथ एहतजाज किए थे। एक साथ जुमा का दिन था, 2,500 जगह में एहतजाज किए थे। तो बांग्लादेश में आसाम का मसला हमारे सामने है। हम लोग तो अपने इलाके बिहार में बड़ी कोशिशें करके नामों की दुरुस्तगी, नामों को वोटर लिस्ट में चढ़ाना, यह हमारा काम। हम हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक नामों की दुरुस्तगी भी कर सकते हैं और अपना नाम जो 18 साल की उम्र हो चुका है तो उसमें वोटर लिस्ट में नाम भी चढ़ा सकते हैं। 21 तक जिसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस काम को, ये भी एक इबादत है। जो लोग इस सिलसिले में काम करेंगे ये मत समझिए कि उनको सवाब नहीं मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा। तीसरी चीज, जमीयत उलमा हिंद की तरक्की के लिए पहली बात जमीयत का नज़रिया रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जमीयत के मंशा को समझना पड़ेगा। तीसरी बात, अकाबरीन जमीयत की राय पर उनको अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जमीयत चमकेगी, आपके इलाके के अंदर भी चमकेगी। वाह